میں تو 1953 میں عبدالخیل نامی گاؤں میں پیدا ہوا، ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں، اور میرا بچپن وہیں گزرا ہے۔ والد صاحب چونکہ مدرسہ قاسم العلوم ملتان کے شیخ الحدیث تھے، اور میری تربیت جو ہے میرے چچا جان نے کی، خلیفہ محمد صاحب نے جی۔ تو ابتدائی تعلیم قرآن کریم ناظرہ، جو ابتدائی کتابیں ہوتی ہیں وہ انہوں نے پڑھائی مجھے۔ پھر چھٹی جماعت میں میں نے ملتان میں داخلہ لیا، ملت ہائی اسکول میں، اور میٹرک وہیں سے کیا۔ تو چھٹی سے پہلے شیطانیاں وطانیاں کرتے تھے نارمل بچوں کی طرح، یا جو بچپن میں فطرت ہوتی ہے ہر بچے کی، وہ ہمارے پاس ہماری بھی تھی جی۔ اور ایک دیہاتی ماحول میں میں نے تو قریب دیہاتوں کو بھی نہیں دیکھا تھا، بس اپنے ہی گاؤں اور اپنے ماحول میں ہی۔ اور تو کتنا بڑا گاؤں تھا یہ؟ اس زمانے میں تو خیر چھوٹا تھا، یوں سمجھے 7-8 ہزار کی آبادی کا جی، اور اب باہر 10-12 ہزار تک پہنچ گیا ہوگا۔ تو یہ اس ماحول میں، اور وہاں اسکول وغیرہ تھے؟ اسکول پرائمری تھا پہلے، پھر اس کے بعد بلکہ میرے ہوتے ہوئے تو پرائمری ہی تھا جی، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ تو دیہاتی ماحول میں ہم وقت گزارتے تھے۔ ہمارے گھر میں اگر کوئی بھیڑ بکری تھی یا کوئی گائے تھی یا بھینس تھی تو ہم اس کو صبح کھول کے پہاڑ کی طرف لے جاتے تھے، اس کا چراتے تھے۔ پھر وہ بھی سنت پہ عمل کرتے؟ تو ان کے لیے گھاس وغیرہ کاٹ کے لانا، تو یہ سارے کام ہم نے کیے ہیں یہ بچپن میں، اور بالکل دیہاتی ماحول میں یہی ہماری زندگی تھی۔ صبح ہم پڑھتے تھے، پھر اس کے بعد ہم کام پہ نکلتے تھے، پھر اس کے بعد ظہر کو پھر پڑھتے تھے جی۔ یہ مشغلے رہے ہیں۔ پھر اسکول میں آ گیا تو 70 میں نے میٹرک کیا جی، اور پھر میں دیہاتوں میں چلا گیا پڑھنے کے لیے۔ تو ان دیہاتوں میں کوئی پانی تک بھی نہیں ہوتا تھا، کھارا پانی ہوتا تھا، ہم کوئی دریا سے میٹھا پانی لاتے تھے، اور بجلی بھی نہیں ہوتی تھی، تو لالٹین کے سامنے ہم رات کو پڑھتے تھے۔ اور کبھی غفلت ہو جاتی تھی کہ تیل ختم ہو گیا ہے اور ہم نیا لائے بھی نہیں ہیں، تو پھر اندھیرا ہوتا تھا جی۔ تو وہ بڑی تکلیف دہ وقت ہوتا، کیونکہ صبح استاد نے سننا ہوتا تھا، اور ہم حفظ یاد کرتے تھے سبق کو جی، اور صبح پورا سبق ہم سناتے تھے استاد کو، تو بڑا مشکل ہوتا تھا۔ تو کبھی کبھی پھر ہمیں یہ بھی کرنا پڑتا تھا کہ روڈ پہ نکل آتے تھے، تو کوئی بس آ رہی ہے، تو کبھی کوئی ٹرک آ رہا ہے، تو اس کے روشنی میں پھر وہ کاپی کھول لیتے تھے، تو جب تک اس کی روشنی پڑتی تھی تھوڑا تھوڑا یاد کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے ہماری ابتدا تعلیم کی ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد 71-70 کا الیکشن ہو گیا، پھر 71 میں پاکستان دو لخت ہو گیا، لیکن میری زندگی دیہاتوں میں ہی گزری جی۔ سن ٹی وی 72 آ گیا تھا آپ کے گاؤں میں یا نہیں تھا؟ جی، ٹی وی آ گیا تھا گاؤں میں؟ نہیں، بجلی بھی نہیں تھی، تو بجلی بھی نہیں تھی جی۔ بجلی آئی ہے جب 1972 میں میرے والد صاحب چیف منسٹر بنے صوبے کے۔ 1 یونٹ ٹوٹنے کے بعد پہلے وزیر اعلیٰ میرے والد صاحب تھے صوبے کے، تو انہوں نے پھر اپنے علاقے کے لیے پلان بنایا، جو جتنی بھی دیہاتیں تھیں وہاں پر چونکہ کہیں بھی بجلی نہیں تھی، تو ان کے لیے بجلی، پینے کا پانی، کہیں پر ڈسپینسری، کہیں کچھ سکولز وغیرہ انہوں نے ایک پلان کیا۔ لیکن وہ 9 مہینے کی حکومت تھی، مشکل سے ایک ہی بجٹ پاس کر کے منظوری دے دی انہوں نے، اور پھر وہ بعد میں روک دی گئی ساری چیزیں جی۔ لیکن ہمارا گاؤں اس میں بجلی کم از کم آ گئی تھی جی۔ تو یہ وہ زمانہ تھا جس میں ہم، پھر اس کا میں دارالعلوم حقانی اکوڑا ہٹک چلا گیا جی۔ میں نے پھر سن 1979 میں وہاں سے فراغت حاصل کی، دورہ حدیث پڑھا، اور اس کے بعد میں ملتان چلا آیا۔ تو اگلے سال میں نے ملتان میں جامعہ قاسم العلوم میں تدریس شروع کی جی، 1 سال میں نے پڑھایا، اور اگلے سال بھی میں نے جب پڑھانا شروع کیا تو ابھی عید الاضحیٰ کی چھٹیاں ہو گئی تھیں، اور والد صاحب حج پہ روانہ ہو گئے تھے،
ابھی کراچی میں ہی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا جی۔ پھر تو جو میں تو علماء کی ذمہ داریاں سر پہ آ گئیں، دوستوں نے کہا آپ نے اس میدان میں آنا ہے، اس محاذ پہ۔ تو مجھے تو تجربہ بھی نہیں تھا سیاست کا، اور بس زیادہ سے زیادہ چونکہ میرے گھر کا ماحول سیاسی تھا، والد صاحب کو اٹھتے بیٹھتے، لوگوں سے ملتے، گفتگو کرتے دیکھتے تھے، تو پھر وہاں سے ہم نے سیاسی کام شروع کیا۔ تو اس سے میری تدریس کا عمل جو ہے بڑا متاثر ہوا جی، اور چند سال تو میں نے کوشش کی کہ میں اس کو برقرار رکھ سکوں، لیکن پھر میں نے پہلے تو اپنی تنخواہ رکوا دی، جب میں حاضری نہیں دے سکتا مدرسے میں تو میں تنخواہیں کیوں لوں جی۔ پھر اس کے بعد جب میں نے محسوس کیا کہ میں بالکل بھی مدرسے کو وقت نہیں دے سکتا، تو پھر میں جامعہ قاسم العلوم سے رخصت لے کر ڈیرہ اسماعیل خان چلا گیا، اور وہاں میں نے پھر ایک جامعے کی بنیاد رکھی، جامعۃ المعارف الشرعیہ کے نام سے۔ ابھی بھی وہاں پر علمی خدمات ہیں، کیونکہ میں زیادہ وہاں پر تدریسی خدمات نہیں انجام دے سکتا، میرے سارے سال کے جو سیاسی مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن ایک سلسلہ وہاں ایک نسبت علم کے ساتھ اور دینی علوم کے ساتھ وہ برقرار ہے میرا۔ تو یہی زندگی ہماری چلی آ رہی ہے الحمدللہ۔